السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ کتاب ایمان میں ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 8 آیات ان کو ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں 8 آیات ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے جو پہلی 5 آیات ہیں ان کو قال اللہ تعالیٰ کا ہے، قال اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور 3 آیات کو کہا ہے کہ قولہ تعالیٰ، قول ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ولاکن یطمئن قلبی والی جو آیت ہے اس کو ایک الگ طور پہ ذکر کیا ہے، یعنی کہ اس کو پیچھے آخر میں ذکر کیا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت سے مقصود پر کلی طور پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ جو مقصد ثابت کرنا ہوتا ہے اس میں تمام معنی کے اعتبار سے آیت کا مصداق ہونا ضروری ہے۔ تو 8 میں سے جو پہلی 5 آیات ہیں جو ایمان کی زیادتی اور اضافے پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اس سے پیچھے ہم کہہ چکے ہیں یزید و ینقص کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے، اس کے بعد ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اور یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان کم زیادہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 5 آیات کو قال اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایمان کی زیادتی پر دلالت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ جو آخری آیات 3 آیات ہیں اس میں ایکم زادتہ ایمانا منافقوں کا قول تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس لیے ان کو قولہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ 5 آیات ہیں، اس میں مختلف ہیں، اس میں ایمان کی زیادتی کو بیان کیا گیا ہے، اس میں عمل کو جو ہے وہ ایمان میں داخل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں نے تفصیلی گفتگو کر دی ہوئی ہے۔ اب اس میں جو حدیث ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ حدیث ہے بنی الاسلام، یہ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابن عمر ہیں، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ روایت کرتے ہیں۔ اب اس میں جو اس کی خاص وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ پہلے شہادت کی میں بے ترتیب بات کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو بنیاد کا ذکر ہوا وہ ہے شہادتین، یعنی کہ اللہ کے بارے میں گواہی دینا اور اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دینا۔ اللہ کے بارے میں گواہی یہ دینا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس جیسا، اور اسماء و صفات کے بارے میں کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی کہ کلی طور پر اللہ ہی کو خالق ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہیں ماننا، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، یہ ہے اللہ الہ الا اللہ۔ آگے جو اس کا دوسرا جز ہے وہ ہے کہ ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ہم نے یہ ماننا ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ، وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ ہاں، اور کوئی کتاب بھی اور نہیں آ سکتی، اور کوئی مذہب جو ہے وہ اور نہیں آ سکتا۔ مذہب بھی آخری اسلام ہے جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے، اور کتاب بھی آخری ہے جو کہ قرآن ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور نبی بھی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ اور باقی اللہ کے نبی کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے حکم کے پابند تھے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور وہ آگے ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ اب نماز جو ہے یہ ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا نا۔ آپ ایک چیز
جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ یہ ایک دروازہ ہے مال کا، آپ مال میں انٹر ہو گئے ہیں، تو مال میں انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے نا، آپ نے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے نا، ایک میں مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ جانا ہے اور آگے جا کے آپ وہاں پہ اپنی شناخت کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ آگے پورے مال میں وزٹ کر سکیں گے۔ تو میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں انٹر ہونے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلے اپنی شناخت کروانی ہے نا، آپ کی جو پہچان ہے وہ آپ کی نماز ہے، یعنی کہ نماز پہچان ہوگی تو اس کے بعد کی جو منازل ہیں اسلام کی، وہ بآسانی آپ وہ طے کر سکیں گے، اس سفر کو اپنا سفر کو آسان بنا سکیں گے۔ اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ اگر آپ نے کسی لانگ سفر کے لیے جانا ہو، لمبے سفر پر جانا ہو، تو لمبے سفر سے پہلے ہدایات کی جاتی ہیں کہ اگر آپ یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، تو آپ کا بقیہ سفر جو ہے وہ بڑا آسانی سے طے ہو جائے گا۔ رولز فالو کر لیں، ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لیں، یعنی کہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو نماز ہے، یہ آپ کی بقیہ جو ارکان اسلام ہے ان کے اندر آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تو وہ زکوٰۃ کیا دے گا، وہ حج کیا کرے گا، اور وہ رمضان کے روزے کیا رکھے گا؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ بڑی میں نے آسان الفاظ میں نے ان کی ایگزامپل دے کے آپ کو بات واضح کر دی ہے۔ آگے مسئلہ ذکر ہوا ہے وہ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ بھی بڑا ایک حساس معاملہ ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرضی صدقہ، ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ۔ فرضی صدقہ جیسا کہ زکوٰۃ ہے، اگر آپ کسی نے نظر مانی ہے تو وہ نظر کا کفارہ جو ہے، اور قسم کا کفارہ، یہ چیزیں، اور صدقۃ الفطر جو ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں نماز عید الفطر سے پہلے ہم مسلمان فطرانہ دیتے ہیں، وہ بھی فرض ہے۔ تو یہ فرضی صدقات ہیں، ان کے اوپر صدقے کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ان کو فرضی کہتے ہیں، ان کے ادائیگی کے بغیر گزارا نہیں ہے نا۔ ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، جیسا کہ ہم عام روٹین میں صدقات کرتے ہیں، کسی کو پیسے دے دیے، کسی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا، کہیں کچھ لگوا دیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کر دیا اللہ کے لیے، تو یہ ہو جائے گا نفلی، یعنی کہ وہ انسان کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اپنی نیکیوں میں، اعمال نامے میں نیکیوں کے اضافے کے لیے وہ یہ اعمال کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں فرضی جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اب زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ مخصوص افراد کے اوپر ان کی مخصوص نصاب کے مطابق مخصوص وقت میں ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو اب یہ مثلاً ایک بندے کے اوپر زکوٰۃ سال ہوگا، دو شرطیں ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کی، یا تو اس کے اوپر سال گزر جائے، ایک سال ہو جائے، وہ مال پڑا رہے، اور دوسرا کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے اندر بہت سی تفصیل ہے، وہ کتاب الزکوٰۃ کے تحت آئے گی، اس میں ہمیں یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب پھر اس میں ایک اور بات ہے، اس میں آگے ہے والحج، حج بھی ایک بڑی مخصوص عبادت، مخصوص ایام میں، مخصوص افراد پر، مخصوص جگہ میں، اور مخصوص مطلب اعمال کے ذریعے کسی فعل کو کرنا، وہ حج کہلائے گا۔ جائے اب جگہ بھی مخصوص ہے مکہ، اور ایام بھی مخصوص ہیں، مہینہ بھی مخصوص ہے حج کا، ذی الحج کا، اور اس میں جو اعمال ہیں وہ بھی مخصوص ہیں۔ تو ان مخصوص چیزوں کے ساتھ اس کی جو ادائیگی ہے وہ ایک حج کے زمرے میں آتی ہے۔ حج کی فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، صحیح جو بندہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق حج کرے گا، وہ ایسے ہی جیسے اس نے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ اس کے بھی بہت سے احکامات ہیں، یہ کتاب الحج میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے اس میں جو بات ہے وہ ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے۔ اب روزے کیا ہیں؟ روزہ یہ ہے کہ فجر سے طلوع مطلب سے لے کے غروب آفتاب تک بھوک پیاس اور فحش اقوال و افعال سے انسان کا پرہیز کرنا، یہ ایک روزہ ہوتا ہے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اللہ کی ہی حکم سے ہم ان چیزوں کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔
تو یہ کتاب الصوم میں آ جائیں گی باتیں، اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں۔ اب اسلام کو ان 5 چیزوں پر منحصر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو عبادات قولی ہوتی ہیں یا فعلی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان 5 ہی کو ذکر کیوں کیا گیا، اس کی وجہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دوسری آڈیو میں اس کو بیان کر دوں انشاءاللہ۔